أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء سفرنا بالأبدية والكتب وحسن كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما كان وزاشانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللهم صل على محمد وآل محمد. نہایت ہی عزت اور احترام والے سارے مومنین تشریف فرما حمد اس خالق اس مالک دا جس کریم نے اصل سارے کو زہرا دے دروازے دا نوکر بنایا اس کریم نے سارے دامن 14 عظیم ہستیاں رہبر دے طور دے نصیب فرمائے جنہاں جو پہلی ہستی سرور کونین الرحمت کل محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کریم نے یہ ہستی تے نبوت ختم فرمائی اور اس نبی دے سارے علم دا وارث امامت دی صورت پیغمبر دی عیسائیت دی صورت اور دین اسلام دے علم بردار دی صورت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہ نے نصیب فرمایا وعدنا ہستیاں نے ساکو کوئی ایسا کام نہیں کہ دنیا تے آمن تو بعد جوان ہوئے ضعیف ہوئے چھوٹا بچہ ہوئے مستور ہوئے یا مرد ہر قسم اٹھن بلائے کریں سما تک کھانا تو گن کے پیمر تک یہ دنیا تے آمن بلائے کریں کفر دے اترن تک ہر اس فیل کول ادا ساتو آگاہ کی دے جنہ سارے واسطے بہتر ہے سارے واسطے سعادت مندی دا بہترین خیب ہے اور اصل یہ دنیا تے رہ کے نہیں انہاں ہستیاں کو کتنا دی کوشش کرے رہے دیکھو کہ جلے ماہ رمضان دی شروع ہونے کو پہلے شعبان دے آخری جمعے کو آئمہ علیہ السلام نے بڑی فضیلت والا جمعہ بڑی عظمت والا جمعہ اور مومنین واسطے بہترین مغفرت والا جمعہ قرار دیا اور آئمہ علیہ السلام نے انہوں نے جو امام علی رضا علیہ السلام شیخ محمد عباس گمی نے بہترین انداز مفادی دے وچ یہ روایت نقل فرمائیے کہ امام رضا اپنے ایک چاہنے والے کو اپنے ایک مننے والے کو اپنے ایک عبادت کو مخاطب فرمائے ملا ہے تیرے پہلے اٹھویں امام کو امام نے اوپر شعبان کا پوچھا ہے شعبان کا اعتراف کی نہیں شعبان دیکھی کی میں گزارے دی شعبان دی راتی کی میں گزارے دی شعبان دے لمحات اور فائز کتنا پاتے وہ عطا فرمایا اپنی طاقت مطابق اپنے وجدان مطابق اپنی اندرونی باطنی طہارت مطابق اور تیرے میرے آقا انہاں جملے تے پہنچے کہ یہ یاد رکھے جب شعبان دا آخری جمعہ ہوئے
سارے منن والے کو دسائے یہ جمعہ بڑا سعادت ہے. ای جمعے تو بعد اگر کچھ دی راندن انہاں دی ہم معمولی دی نہیں سمجھنا، انہاں کو نجات نہیں سمجھنا، انہاں کو افتخار نہیں سمجھنا. انہاں دی دے وچ تساں جڑے لمحات شابان دے گزارے تے انہاں کو ضائع کیتا ہے، انہاں برکات کو تساں سمیٹنا ہے. اور ماہ مقدس جڑا اللہ رب العزت نے پیغمبر دی گناہگار امت واسطے بخشش دا مہینہ قرار دیتا ہے. اے جے ٹھیک نیکی لاکھ نیکی دا اجر رکھ دی، یعنی کہ رب ذوالجلال نے حضرت انسان واسطے اپنے حبیب محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اُنی پیاری انہاں محبت رکھنے والی امت واسطے بہترین انعامات اکرامات توبہ مغفرت اور بڑے انعامات رکھے انشاءاللہ وہ بائے مقدس بیان کرے سو. لیکن آج بھی سارے واسطے بہترین ایک تصویر ہمارے سامنے پیش کی دی ویسی کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. عید علامات جتنے رہ گئے، عید سات جتنی رہ گئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک دی اور بھی نصیب کیا فرما دے. تماشون فرمایا غور کرنا بھی جیڑیاں تو سب کو ہدایاں کی دن شعبان ہے. تو میں سمجھاؤں دی خاطر طالب علم ہوئے آدھرانا اگر انسان غور کرے گا کہ شعبان کتنی عظمت والا مہینہ، اللہ رب العزت نے ہی مہینے کو اتنی عزت ملک صاحبان عطا فرمائیے جو کریم مالک نے اپنے سارے انبیاء اور اوصیاء کا آخری وارث ای مہینے میں لکھ بھیجے. ای مہینے کو بھی ولادت باسعادت وہی اللہ نے دین اسلام تے انعامات کی اس ماہ بارش کرنے دیئے کہ مومن دین فیوز و برکات کو کتنا حاصل کر سکے اور کر سکنے کی کوشش انسان کرے سی. غور طلب بات ایمان فرمایا کتنی ہم کوتاہیاں ہوئے ان کوتاہیاں کو ان لمحات ختم کرو. مولا کیا کرو؟ فرمایا ان لمحات زیادہ تو زیادہ قرآن کی تلاوت کرو. غور کرنا یہ بالکل قرآن کی تلاوت مفقود ہو کے رہ گئی ہے، نہ ہومن دے برابر رہ گئی ہے. قرآن نہایت مظلوم کتاب ہو کے رہ گئی ہے. آگے ضعیف لوگ جڑی ماما دیا بیڑی ہوئے نا بزرگ ہوئے نا بڑا قرآن دنار محبت رکھتے ہیں، انس رکھتے ہیں. صبح اٹھے نا نماز پڑھے نا قرآن کی تلاوت کرے نا بچے اٹھے نا ہوا کری ماں پیو دنار بنے نا. لیکن یہ جڑا دور اتنا پرشاؤ دور ہے لیکن سہولیات ہونے کے باوجود قرآن کی تلاوت بہت ہی قلیل اور نہ ہونے دے برابر ہو رہے گئے. غور فکر کا دو دماغی پرمتر صلوات حضرت امام فرما رہی ہے عید آخری لمحات قرآن کی تلاوت کرو جتنا ہو سکے. اے ابو سنت قرآن کی تلاوت کر اے تاکہ وہ لمحات وہ جنہاں کی قدر میں کر سکتا شاہون کے لمحات تاکہ اس قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ انہاں کوتاہیاں دی تلاوت کے ذریعے تلافی کر چھوڑے. فرمایا دوسرا ای قرآن کی تلاوت کا یہ کوئی کام نہ کرے اور میں اٹھوانا نے ولایت تک بیادا کیا کرا مولا مولا فرمائے زیادہ تو زیادہ اللہ کی بارگاہ وچ اپنے ہاتھ دعاؤں سے بلند کرو. جن کے دعا یہ لمحات یہ گپ شپ دے رہی کٹھے ہو کے رہی مجھے کہہ کے مارن دے رہی اور اپنی قبر کو یاد رکھ اللہ نے ایک ولی جیسا رابط دیتا ہے. جینا علی جیسا رابط ہو گئے وہ فضولیات دے وچ اپنا وقت بسر نہیں کرے گا. کتنے جوان اچانک مردے لکھے قبرستان تک پہنچائی لیکن آج نہیں اپنی حالت دے غور ان کی منمانی ہوئے ہاتھ کرنی اپنی فضولیات اور ان کے اتنا ڈٹ رہے بننا
انسان پہ کتنے بزرگوں کو جا کے قبرستان ہو جائے، کتنے جوانوں کی اچانک موت ہوئی ہے، قبر کے حوالے کی گئی، اجے تک بیدار نہ ہویا ہے، اور تنقیدیں سنیاں نے کندے ہلا ہلا کے لوگ آخری ہے انہیں اللہ دے ملائک پہنچانے دی وہ تیرے کو پوچھ سے من رب تیرا رب کون ہے، من دینک تیرا دین کون، من نبیک تیرا نبی کون، من ائمتک دسا تیرا راہبر تیرا ایمانی انسان اپنی زندگی دے وچ کوئی انقلاب کی نہ بیدار ہو، انسان اپنی زبان اور اپنے جواریاں دے اوتے چلو دی حکومت کو نافذ کرن دی ہر دمے کوشش کرے۔ میں فرمایا مولا فرمایا دعا مناجات ہے یہ دماغ لائے گئے مولا اور کیا کرا، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ مولا نے فرمایا یہ تو بات توبہ، فرمایا ہر وقت توبہ کرو، کیا کرو؟ توبہ کرو۔ روایت میرے سامنے امام جعفر بن صادق محمد تیرا چھیوہ امام خدا شاہد دعائیں قبائل بشارت یہ روایت موجود ہے۔ امام علیہ السلام دیکھ کے پہنچا ایک جوان ایک بہت اچھا میں آگے بیٹی آدھار دے منا آنا یعنی کہ گناہ مدہ مجسمہ لیکن اچانک اللہ نے توفیق عطا فرمائی توبہ دی، توبہ کر دی دوست، لیکن معاشرہ دیکھیو کتنا بڑا حال ہے، کتنا ذلیل ہے اور کتنا پستہ ہے۔ یہ جو اپنے دامن کو بچانا بڑے سیرت اور گناہ اور انسان کا کام ہے۔ یہ معاشرے کو اپنے آپ کو بچا کے نا یہ بہت بڑا انعام ہے مومنین۔ فرمایا توبہ کی تھی لیکن زمانے اور معاشرے کی آلودگی نے دوبارہ اس مومن کو اپنی ہی بیٹی کے دیا، توبہ کر دے، پھر اللہ نے توفیق عطا کی ہے، پھر توبہ کی تھی، تیسری مرتبہ پھر اس توبہ کے برقرار نہ رہ سکتا، لیکن اتنا تانا اور سیرت جنہیں نہیں رہ سکا وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، مگر شرمندگی اتنی ہے انہیں اپنے پورے جوارے ہو ساتھ اپنے آپ گواری ہے۔ کتنا بد نصیب انسان ہے جس کو کریم مالک نے ترائے مرتبہ اتنے گناہ ہمارے وچ آلودہ ہونے کے باوجود طاقت اور شرف توفیق عطا فرمایا، لیکن پھر بھی تم اس رب دے نال وعدہ کر کے نہیں وعدے تو اپنے آپ کو بیزار کریں دو یا ہٹ دو یا وعدے کو توڑے گئے نظر آنے اور جینے اس رب کو حق مانا، یہ اپنے آپ کو خدا شاہد ہے۔ روایات دے جملے ایجاں وہ جنہیں توبہ نس کی تھی نا اے ایس ان طرف دے تیرا صادق امام خدا شاہد الفاظ فرمائے وہ مصیبت نہیں کو پاکے وہ مصیبت آئیں تے ٹوٹ پیا کہ اللہ کی اتنی نافرمانی اور توبہ کو بار بار مسال سمجھ لیے فرمائے جنہیں وہ ٹوٹیاں مصیبتاں انہی حالت ہے فرمائے جی میں تبے جوتے چھوڑا ہے اتنا گرم تپش اور انہی حدت شدت کی وجہ تو ابھرتا ہے فرمائے اتنی مصیبت آئی کی طرف ٹوٹیاں جو ہوں ایک کروٹگی میں بدل گئے جی میں سخت ترین تپش دیوتے ایک چھوڑا ابھرتا ہے اس حالت ہی لیکن انہیں چہرے پہ غور کرنا مومن ہے استقبال رمضان کرنے ایسا انہیں چہرے پہ ندامت رسوائی دے آثار اتنے نمودار خیر اپنے آپ کو ملامت کر رہے اپنے آپ کو آخری ہے جو تو بد نصیب ہے تیری زبان اس قابل نہیں تیرے جواب اس قابل نہیں وہ رحمان دیکھ رہی ہے جو میرا بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے مگر میری بارگاہ آخری حقل مارن تے کتنا شرمندہ ہے غور کرنا امام فرمائے یہ حالت حضرت انسان نے بس امام نے شرح جملہ لکھا ہے بڑے طولانی ہے لیکن ان کا سیرت جملہ والے گوشت گزار امام علیہ السلام نے فرمائے ہر شاید اللہ نے پیمانہ رکھا ہے لیکن یہ آنسو جلے ندام بندہ حضرت انسان کی آنکھی پیدا ہو گئے اور اس آنسو دے گرن کو پہلے انہیں چہرے تھے
دیکھ اتنا اپنے آپ کو رسوا، اتنا اپنے آپ کو ذلیل اور اتنا اپنے آپ کو ندامت دی چکی پسے دے کہ انسان دا چہرہ ذلت دی وجہ تو رسوائی دی وجہ تو تبدیل ہوندے ہوئے نظر آندا ہے۔ فرمائے نے بس یہ ہی کا آنسو چہرہ اتنی ندامت اور پسپائی دے وچ نظر آندا ہے اور ان کی آنکھیں آنسو نہ پر نظر آنیاں۔ معصوم فرمائے یہ تیرے آنسو اتنے بہترین ہیں جو ہی کا آنسو پورے دریا کو لگی ہوئی آگ کو بجھاون دے قابل ہے۔ معصوم فرمائے تیرے آنسو یہ آنسو نہیں، یہ رسوائی، یہ ندامت، بس یہ تیرا آنسو تیرے سارے تے آمن دی دے رہے مالک دی رحمت اتنی چھوڑی چاندیے ہیں جو اللہ فرمائے ہے میرا بندہ تیرے چہرے دی ندامت میں خدا گوارا نہیں کر سکتا ہیں، میرے عذاب دے وچ اتنا تیرا تڑپنا اور تیری اکھی دے وچ آنسو دا بھر آمنا، میں اللہ نے تے کو انعام عطا فرمائے، میں اپنی جہنم کو تیری وجود تے حرام کر چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ برادران ایمانی وہ شخص تڑپ لیا ہے جنہیں دیکھو چہرے تے اتنے ندامت دے پریشانی دے آثار سہر دا وقت ہوئے اللہ اپنے بندے نال خود لو ہے بندہ شرمندہ ہے، بندہ ندامت ہی چھے جو رب دی بارگاہ کیویں توبہ کر ذرا دیکھ کتنی محبت کہندا ہے رب دی آواز ہے یہ سحری کا وقت بڑا عظیم وقت ہے، اس وقت ستا نہ کر اور ادب کی جگہ رکھ خود جاگا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی قبر کو یاد رکھا کر، اپنے اس پیو ماں بڈھڑے کو جائے تیرے واسطے اتنا خزینہ چھوڑا ہے انہاں کو یاد کیا کر، اور اپنی اولاد واسطے دنیا اور آخرت اس قریب اور منگی کر۔ یہ بڑا عظیم وقت سحری دا ہے، فرمایا جلے سحری دا وقت رب دی آواز ہے میرا بندہ تڑے پھری ہے تو دشا میں میری بارگاہی جلے پہلے توبہ کیتی ہے توبہ کیتی آئی دیکھو توفیق کا عطا فرمائی بندہ تڑپ رہی ہے اللہ اپنے بندے کو آوازہ دے رہی ہے بندہ سن رہی ہے جلے بندے دی یہ حالت ہوئے کہ وہ تڑپ رہا ہوئے جیویں تبے دے ہیں وہ چھولا کتنا اپنا کم وزن محسوس کرنے دے تب اس دے لگتا ہے پھر دوڑ رہی ہے لیکن پھر آواز ہے میرا بندہ یہ لیتا ہے میں جو اللہ نے وعدہ توڑا ہے کیا میں چاہاں تیرے کو انتقام گھر سکتا ہوں یا کوئی نہ بندہ تڑے کہ رب میرا بندہ میں تیرے کو انتقام گھر سکتا ہوں لیکن اتنا بڑا میں نے وعدہ کرنے کے بعد میرے نے وعدہ توڑے میں پھر بھی قادر ہون دے باوجود تیرے کو انتقام کیا میرا بندہ تو دوسری دفعہ میرے دروازے سے جو لوٹنے کی کوشش کی تھی پھر بھی میں تیرے واسطے دروازہ کھولا یا کوئی نہ میرا بندہ پھر تے میں کو رسوا کیتا ہے رب جی ہستی کو چھوڑے تیسری مرتبہ آمن پائے میں اللہ کے پوچھنا چاہنا میں پھر بھی تیرے واسطے دروازہ کھولا یا کوئی نہ غور کرنا پھر آواز قدرت ہے او میرا بندہ تیری ندامت رب واسطے کافی ہے اگر پہلے تیرے مرتبہ دیکھو اللہ معاف کر سکتا ہے تیرے حق کر مارن دی دیر ہے میں رحمان دے معاف کرن دی دیر برادران ایمانی اس واسطے فرمائے یہ جڑا جمعہ بڑی استا آگا تلاوت قرآن زیادہ کرو رمضان دے عمل کو پہلے اور دعا منگو اور توبہ کرو معصوم فرمایا زیادہ تو زیادہ استغفار کرو اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد